السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ میں نے ابھی خطبے میں قرآن کریم کے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت ہی کے تحت میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ اس آیت کے تحت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پلصرات کے 7 مراحل کو پیش فرمایا ہے کہ جب پلصرات لگے گی تو اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ پہ بندوں کے ایمان اور اس کے اعمال کا جانچ کرائیں گے۔ وہ مرحلہ جو ہوگا وہ 7 جگہ پہ، آپ آج کی زمان میں کہہ لیجئے کہ چیک پوسٹ لگائے جائیں گے 7 جگہوں پہ، اور ہر جگہ پہ ہر فرشتہ متعین ہوگا، اور ہر فرشتہ کو جو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا اسی حساب سے بندوں کے اعمال اور ان کے ایمان کی جانچ کرے گا۔ تو انشاءاللہ انہی چیزوں کے اوپر ہم آج کے جمعہ میں گفتگو سماعت کریں گے۔ انشاءاللہ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آیا ہم ان 7 مراحل میں کھڑے اترنے والے ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے۔ اگر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہیں تو پھر ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم ان مرحلوں سے گزرنے کی اس دنیا میں تیاری کر لیں۔ بہرکہ میرے دوستو، اس آیت کا ترجمہ سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے وہ بجا لاتے۔ تو اس آیت کے تحت حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کے نقشے کو کھینچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اوپر ایک پل کو رکھے گا، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہ پل صراط مکمل طور پہ اندھیروں کے اندر ہوگا، اور نیچے کافی گہرا جہنم اور اس کی آگ دھک رہی ہوگی، لیکن اس آگ کی روشنی اس پل صراط کے اوپر ہرگز نہیں آئے گی۔ پھر اس پل صراط اندھیرے پل کو پار ہر ایک انسان کرے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بندے کو ان کے اعمال کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی ایک روشنی عطا فرمائے گا، جس کا ایمان اور اس کے ایمان کے حساب سے جس قدر نیک اعمال ان کے پاس ہوں گے دنیا کے اندر جو وہ کیے ہوں گے، اسی نیک اعمال کے حساب سے اسے روشنی دیا جائے گا۔ سب سے کم درجے کا جو روشنی ہوگا وہ اس کے ٹخنوں کے اوپر لگا ہوا ہوگا۔ ٹخنے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی کے برابر ایک روشنی ہوگی، جو وہ کھلے گی اور پھر وہ بند ہوگی، جو کھلے گی اور پھر وہ بند ہوگی۔ سب سے کم درجے کا ایمان والا
اسی کھلنے اور بند ہونے والے روشنی کے سہارے اس پل صراط کے اوپر سے گزرے گا اور پار ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ پل صراط کے پل کے اوپر جب انسان چڑھے گا تو یوں نہیں کہ اس روشنی کے اعتبار سے وہ راستہ دیکھے گا، پل کو دیکھے گا اور پار ہو جائے گا، بلکہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے اوپر 7 جگہوں پہ چیک پوسٹ لگائے جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر جب کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے یا کسی حادثے کا جب امکان ہوتا ہے تو جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ لگا دیا جاتا ہے، ہر آنے جانے والے کی گاڑیوں کو اور اس پہ بیٹھے ہوئے انسان کی مکمل طور پہ چیک کی جاتی ہے کہ کہیں کوئی جان لیوا چیز تو یہ لے کر کے نہیں جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس صورت میں پکڑا جاتا ہے تو وہ کچھ لے دے کر کے معاملہ ختم کرنے کی بات کرتا ہے دنیا کے اندر، لیکن میرے بھائی یاد رکھو آخرت اس کے اندر کوئی لے دے کر کے معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے وہ کر ہی نہیں سکتا، اور دنیا کی کرنسی وہاں پہ کام بھی نہیں آتی۔ اگر کام وہاں پہ آنا ہے کہ فرشتے آپ کی بات کو مان کر کے آگے چھوڑیں گے تو وہ صرف آپ کے نیک اعمال کو دیکھیں گے کہ آپ کے نیک اعمال کیسے ہیں۔ اگر نیک اعمال آپ کے صحیح نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو پھر آپ وہیں سے نیچے جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، ہر ایک مذہب کے رہنے والے انسان کو پل صراط کے اوپر چلنا ہوگا، گزرنا ہوگا۔ لیکن مسلمان کے علاوہ جتنے بھی عقیدے کے لوگ ہیں، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، اسلام کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ ہر کوئی ایک قدم بھی نہیں چل پائے گا اور نیچے وہ جہنم کے اندر گر جائے گا۔ اب مسلمان وہ پل صراط کے اوپر گزریں گے، لیکن اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ چیک پوسٹ کو پار کرتا رہے گا، اور پل صراط جہاں پہ ختم ہوگا وہیں پہ اگلا قدم جنت ہوگا، اور پھر وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا پل صراط کے اوپر کہ اس کے ایمان کی جانچ کی جائے گی، کلمہ شہادت کی جانچ کی جائے گی کہ اس بندے کا ایمان اللہ کے اوپر تھا یا نہیں تھا۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان نہیں تھا، کئی خداؤں کی دنیا میں عبادت کیا کرتا تھا، تو اب یہ سارے کے سارے مشرکین، کافرین، یہود، نصارہ، یہ سب کے سب چونکہ ان کا ایمان اللہ کے اوپر ہرگز نہیں ہے، ایک اللہ کے اوپر، اس لیے یہ سارے کے سارے پہلے ہی چیک پوسٹ کے پاس فیل ہو جائیں گے اور سارے کے سارے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اب باری آئے گی مسلمانوں کی۔ اب جب مسلمان پل صراط پہ گزریں گے، پہلے چیک پوسٹ پہ ان کے ایمان کی جانچ کی جائے گی۔ تمہارا ایمان کس کے اوپر تھا؟ اگر خالص ایمان ایک اللہ کے اوپر تھا تو اب اسے چلنے کی اور آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن ایمان کے اندر کھوٹ تھا کہ ہم زبان سے تو ایک اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دل کے اندر ہمارا ایمان ایک اللہ کے اوپر نہیں تھا، جیسے کہ پہلے منافقین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آتے تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب مشرکین کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان والوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اب ایسے لوگ جو منافقین ہوں گے یا پھر اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہوں گے لیکن اس کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ کسی اور کو نبی مانتا ہوگا کہ اور نبی آنے والے ہیں، فلاں اور فلاں، اس طریقہ پر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں بلکہ کئی اور لوگوں کو نبی بنا لیا ہے، تو یہ تمام کے تمام لوگ فیل ہو جائیں گے اور وہیں سے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب میرے دوستو، جب ایمان کی جانچ ہوگی تو بڑا احتیاط ہم سبوں کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے کرنا ہے ایمان کے تعلق سے، کہ اگر ہمارا اللہ کے اوپر اعتقاد میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہوا ہمارے ایمان کے اندر، کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بارش، جیسا غیروں کا عقیدہ ہے کہ بارش
فلاں برساتا ہے، ہوا فلاں چلاتا ہے، ان تمام چیزوں کا اعتقاد ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے اوپر رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کام کے لیے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، اور اللہ جیسا کہتا ہے فرشتہ اسی حساب سے تمام کام کو صحیح طور پہ وہ کرتا ہے۔ تو ایمان ہمارا اللہ کے اوپر ہونا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی عبادت میں کسی بھی چیز میں ذرہ برابر ان کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے، کہ مصیبت آئی تو کسی اور سے مدد لے لی، پریشانی آئی تو کسی اور سے مدد لے لی۔ مدد لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر نہ ہو، بلکہ غیر اللہ پہ ہمارا بھروسہ چلا جائے، اور یہ اعتقاد ہو جائے کہ بھائی یہ مصیبت تو فلاں بھی دور کر سکتا ہے، نعوذ باللہ اللہ اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ جب ایسا خیال ہمارے دل میں آئے گا تو ایمان والے ہم نہیں رہیں گے، اور پہلے ہی مرحلہ کے اندر ہم فیل ہو جائیں گے اور پھر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا مرحلہ جو ہوگا وہ ایمان کا ہوگا۔ اللہ کے اوپر ہمارا اعتقاد صحیح ہو، ایمان ایک اللہ کے اوپر ہو، تو پھر ہم آگے کے مرحلہ کو پار کریں گے۔ پہلا مرحلہ پار ہو گیا تو اب اس کے بعد جو نمبر آئے گا، دوسرا چیک پوسٹ جو آئے گا، وہاں پہ جانے کے بعد نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی مسلمانوں کے اوپر، مرد و خواتین کے اوپر، عاقل و بالغ کے اوپر، تو کیا اس نماز کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو اگر ہم نے نماز کو صحیح طور پہ ادا کیا ہے، اسی طریقہ پر جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے بتلایا، اگر ہم نے ویسا ادا کیا ہے تو پھر یہ دوسرا مرحلہ بھی، دوسرے چیک پوسٹ کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم مسجد میں نماز کے لیے آئے تو نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، مسجد میں رکنے میں ہمارا دل نہیں لگتا، بلکہ ہم آنے کے ساتھ ہی جانے کے تعلق سے سوچتے ہیں، اور پھر اسی جانے کے تعلق سے سوچتے ہوئے ہم نماز کے اندر جلدی جلدی کرتے ہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحابہ کرام تعجب کے ساتھ پوچھنے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص نماز میں چوری کس طریقہ پر کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے تصورات کے اندر بھی یہ باتیں نہیں تھی کہ آدمی نماز میں چوری کر لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے چوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز جلدی جلدی پڑھے، نہ رکوع صحیح طریقہ پر کیا، نہ سجدہ صحیح طریقہ پر کیا، نہ قومہ صحیح طریقہ پر کیا، اور نہ جلسہ صحیح طریقہ پر کیا۔ عام طور پہ انسان نماز میں 4 جگہوں پہ غلطیاں کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ جلدی جلدی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جب نماز نہیں ہوئی تو ویسی صورت میں ہم نماز میں فیل قرار دیے جائیں گے اور پھر جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ جب صحابہ کرام کو سکھلایا اور جب بتلائے تو ایسی صورت میں آپ نے ہر ایک رکن کو ادا کر کے بتلایا کہ تمہیں قومہ کیسا کرنا ہے، جلسہ کیسا کرنا ہے، رکوع میں کس طریقہ پر رہنا ہے، سجدہ کس طریقہ پر کرنی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے بتلایا، اور آپ نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ 4 جگہوں پہ نماز پڑھنے والا غلطیاں کرتا ہے اور چوری کرتا ہے۔ وہ پہلی جگہ کیا ہے؟ میں نے کئی بار اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ پہلی جگہ کیا ہے؟ وہ رکوع ہے۔ جب ہم رکوع کر رہے ہیں تو پورے اطمینان کے ساتھ ہم رکوع کریں، اپنے گھٹنے کو مکمل طور پہ اچھے طریقہ پر اپنے ہاتھ سے ہم پکڑیں، پھر جھکیں سامنے کی طرف، دونوں پاؤں کے بیچ میں ہم دیکھیں، اور کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم جو رکوع کی تسبیح ہے ہم اس کو پڑھیں اطمینان کے ساتھ، پھر اس کے بعد اٹھیں۔ لیکن کئی لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ رکوع میں یوں جائے اور صحیح طور پہ ہم رکوع کرے بھی نہیں کہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رکوع اگر صحیح نہیں ہوا، رکوع یہ فرض ہے نماز کا حصے میں سے، اگر وہ رکوع صحیح نہیں ہوا تو نماز صحیح نہیں ہوئی۔ جب نماز صحیح نہیں ہوئی تو اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا، اور پل صراط پہ اسی نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اب رکوع میں غلطی ہوئی، پھر جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، تو صحیح طور پہ ہم کھڑتے بھی نہیں، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، ہم ٹھہرتے نہیں صحیح طور پہ کہ فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔
پتہ نہیں کیا پریشانی ہوتی ہے، کسی کا فون آنے والا ہوتا ہے یا کوئی باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے. یہ تمام خیالات ہمارے دلوں میں جب ہوتا ہے تو ہم جلدی جلدی پڑھ کر کے گھر کو یا دکان کو چلے جاتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ کر ادا کر لی. لیکن کیا وہ نماز اللہ نے قبول فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے نماز کے ارکان کو صحیح طور پہ ادا نہ کیا، جلدی جلدی اس نے نماز ادا کی، تو نماز پڑھ کر کے جب وہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں اس کے نماز کو کالے کپڑے میں بند کرو، پیک کرو، اس کے اوپر کانٹے لگاؤ اور اس کے چہرے کے اوپر دے مارو. اللہ حفاظت فرمائے. اس طریقہ پر اللہ جلدی جلدی نماز پڑھنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. ہم اور آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے 15 منٹ جو میرا قیمتی ہے وہ میں نکال کر کے مسجد کے اندر آیا ہوں، تو وہ 15 منٹ تو سکون سے ہم نماز پڑھ کے جائیں. رکوع اور سجدہ تو ہم صحیح طور پہ کر کے جائیں. رکوع اور سجدہ اگر ہم نے صحیح طور پہ نہ کیا، نماز ہمارے قابل قبول وہ ہرگز نہیں ہے، چہرے پہ مار دیا جائے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم رکوع سے اٹھ رہے ہو تو کہو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جب اتنے کلمات ہم کہیں گے تو کمر ہماری مکمل طور پہ سیدھی ہوگی اور ہمارا قومہ بھی مکمل طور پہ اب صحیح ہو جائے گا. یہ کلمات ہمیں سیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم سجدے کے اندر جاتے ہیں. سجدہ صحیح طور پہ کرتے نہیں، پیشانی پہ کرنا ہے، ناک کی اس ہڈی کو بھی زمین کے اوپر رکھنا ہے، اپنے دونوں ہتھیلی کو زمین پہ رکھنا ہے، دونوں گھٹنا کے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں پاؤں کے انگلی کو مکمل طور پہ زمین سے ٹچ کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہم زمین سے ٹچ کریں گے جب جا کر کے ہمارا سجدہ مکمل ہوگا. کئی لوگ یوں گئے فوراً اٹھ گئے، وہ بولتے ہیں نا تو چل میں آیا، رکوع ہوا، پھر سجدہ ہوا، پھر سے سجدہ ہوا، جلدی جلدی میں سلام پھیرا اور فرار ہو گیا مسجد سے. اور پھر جب سجدہ کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس جلسے کے بارے میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں بھی غلطی کی جاتی ہے. واجب ہے دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا جلسے کے اندر. رکوع سے اٹھنا، اٹھ کر کے قومہ جس کو کہا جاتا ہے وہاں پہ کھڑا ہونا، یہ واجب ہے. اور نماز کے اندر واجبات کو جان بوجھ کر کے اگر چھوڑ دیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. نماز ہی نہیں ہوتی جان بوجھ کر کے واجبات کو چھوڑا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سجدے سے اٹھ رہے ہو، اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ رہے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اغفر لی ذنبی واغفر لی وارزقنی وعافینی. اس طریقہ پر دعا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک دعا ہے، لمبی دعا بھی ہے، مختصر دعا بھی ہے. ہم اس دعا کو جب پڑھیں گے تو آرام سے ہم جلسے کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، اور جلسے کا جو وجوب ہے یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے وہ مکمل طور پہ ادا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم دوسرا سجدہ کریں. تو نماز کے اندر چوری کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اس واسطے ہم اور آپ اتنا قیمتی وقت نکال کر کے نماز کے لیے آتے ہیں تو ہم سکون سے نماز پڑھ کے جائیں. سلام پھیرتے ہی فوراً مت بھاگیں مسجد سے، بلکہ نماز کے اندر اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے سنت رکھا ہے، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی. یہ سنتیں کیوں رکھی گئیں؟ جمعہ کی نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعہ سے پہلے بھی سنت ہے، جمعہ کے بعد بھی سنت ہے. ظہر کی نماز ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ظہر سے پہلے بھی سنت ہے، ظہر کے بعد بھی سنت ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اس سنت کو ادا کرتے ہیں. نماز کے اندر جو ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ خیالات منتشر ہمارا خیال ہو جاتا ہے، کبھی دکان میں، کبھی کاروبار میں، کبھی بیوی بچوں میں، کبھی اور کسی سیر و تفریح کے اندر ہمارا دماغ چلا جاتا ہے. کیا ان کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری نماز قبول ہوگی؟ انہی خیالات کو آنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے اور بعض نمازوں میں نماز کے بعد، بعض نمازوں میں صرف نماز سے پہلے سنتیں رکھی ہیں، تاکہ اس طرح کا خیالات آنا عام ہے. جب یہ خیالات آئے تو تم اس سے پہلے اور بعد میں سنت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ کمی کوتاہی کو ان سنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا. لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ ظہر کی نماز میں عین جماعت ٹھہرنے کا جو وقت آئے گا اس وقت میں ہم وضو خانے پہ بیٹھتے ہیں، جلدی جلدی سے وضو کیا اور آئے تو ایک رکعت ختم ہو گئی،
اب وہی ایک رکعت چھٹی ہوئی نماز کے بعد ہم پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے اپنے کام دھندے پہ لگ جاتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے. 2 رکعت جو ظہر کے بعد جو سنت پڑھی جانی ہے وہ بھی کئی لوگ بغیر پڑھے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے گھر میں جا کر کے پڑھتے ہوں گے. اللہ توفیق دے. مومن کے بارے میں اچھا سوچنا. لیکن اگر اپنے گھر میں جا کر کے نہیں پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہم اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اور آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کئی بار یہاں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی کم سے کم 4 منٹ نماز کے بعد تو اور مسجد کے اندر رک جاؤ. اور 4 رکعت جو سنت ہے مؤکدہ ہے, سنت مؤکدہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا. اب اس سنت کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن پھر اس سنت کو ادا کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ کیسا دعویٰ ہوا؟ اس لیے جمعہ کے اندر جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت, جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض, 6 رکعت ہو گئے. پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت, کتنے ہو گئے؟ 6 4 10 رکعت. اور پھر اس کے بعد 2 رکعت جو ہے ان کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء کرام نے کہا کہ وہ 2 رکعت بھی سنت ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ نفل ہے, اگر اسے پڑھ لے تو ثواب, نہیں پڑھے تو کوئی پوچھ نہیں. بہرکیف کم سے کم ہم 4 رکعت جو جمعہ کے بعد کی سنت ہے وہ تو پڑھ کر کے جائیں یار. صرف 4 منٹ لگیں گے, زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے, لیکن کیا جان نکل جاتی ہے. ادھر سلام پھیرا نہیں کہ بس اٹھنا شروع. دعا کے اندر بھی کئی لوگ شامل نہیں ہوتے, جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. آپ نے اللہ کے لیے نمازیں پڑھی, عبادت کری, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. اب عبادت کرنے کے بعد اللہ سے مانگو تو صحیح. کس چیز کی آپ کو حاجت ہے, کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے, وہ تو مانگ کر کے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لے کر کے جاؤ. جب لینے کا وقت آیا تو ہم ہاتھ باندھ کر کے پھر مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو چیز ہم نے مانگا ہے وہ تو ہمیں دی نہیں گئی, ہمیں دیا نہیں گیا. دینے کا جب وقت آتا ہے تو ہم ہاتھ جیب میں ڈالتے ہیں اور خرامہ خرامہ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. اس لیے ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں, پھر اس کے بعد جو سنت پڑھی جاتے ہیں اس کا بھی اہتمام کریں. بہرکیف میرے دوستو, یہ پوچھا جائے گا پل صراط کے اوپر دوسرا چیک پوسٹ ہوگا, اس کے اوپر یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی, اگر پڑھی تھی تو کس طریقہ پر پڑھی تھی, پورے آداب کے ساتھ پڑھی تھی, نہیں پڑھی تھی. رمضان کے مہینہ میں فجر کے اندر جمعہ کا احساس ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ فجر کے اندر بھلا بتلائیے آپ کہ چلو عام نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, تو دور دور سے آنے والے جانے والے بھی مسجد کے اندر شامل نماز میں آ جاتے ہیں جمعہ میں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 50% لوگ باہر کے تھے, کاروبار کے لیے آئے تھے, وہ آ گئے تھے جمعہ کو. لیکن فجر کی نماز ہر آدمی اپنے گھر میں جا کر کے سوتا ہے اور کوشش یہی کرتا ہے. اگر اپنے گھر میں جا کے نہ سوئے, شادی شدہ ہے, تو پھر تو گھر میں جانا ہی دوسرے دن مشکل ہو جائے گا. سب کو تجربہ ہوگا اس بارے میں کہ فوراً فون پہ فون آئے گا کہ کہاں ہو جی, دیر کیوں ہو گئی جی, ہر کسی کا فون آنے لگ جاتا ہے. بہرکیف میرے دوستو, فجر کے اندر جمعہ کا احساس ہوا کرتا تھا. آج آپ دیکھ لو فجر کے اندر وہی پرانے مصلی, وہی ایک صف نمازی, یہ سب نمازی کہاں چلے گئے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا پل صراط پہ فرشتوں کے ذریعے سے جب وہ چیک پوسٹ کے پاس, تو کیا جواب دیں گے ایسے مسلمان؟ کیا رمضان میں فجر کی نماز فرض تھی؟ کیا رمضان میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی مسلمانوں کے لیے؟ رمضان کے بعد کیا وہ نمازیں معاف ہو گئیں؟ نہیں میرے دوستو, جس طریقہ پر نمازیں رمضان میں فرض تھیں اسی طریقہ پر رمضان کے بعد بھی فرض ہیں اور قیامت تک نمازیں فرض رہیں گی. رمضان میں ہم نے اپنے تعداد کو بتلایا اور دکھلایا. ایسی تعداد تھی کہ 5 سے 10 منٹ مسجد کے خالی ہونے میں لگا کرتا تھا. آج سیکنڈوں میں مسجد خالی ہو جاتی ہے, 2 4 5 10 آدمی آ گئے فجر کی نماز کے لیے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی پابندی کیا کرتے تھے, ہر نماز سے پہلے کی سنت اور بعد کی سنت کو بھی پڑھا کرتے تھے. لیکن فجر کی جو 2 رکعت سنت فجر کی نماز سے پہلے پڑھی جانی ہے, اس سنت کے بارے میں اہتمام تو خود کرتے ہی تھے اور صحابہ کرام سے بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو 2 سنتیں ہیں دنیا مافیہا سے بڑھ کر کے ہیں. دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی آپ قیمت لگا لو, اور یہ 2 رکعت سنت یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. 2 رکعت سنت کا مرتبہ یہ پوری دنیا سے مکمل طور پہ بڑھ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ اس سنت کو قضا نہیں کرتے تھے,
पढ़ा करते थे। और इसीलिए उलमाए किराम ने मसला बयान फरमाया उलमाए किराम ने मसला बयान फरमाया कि अगर फजर की नमाज के लिए मस्जिद में जाओ और अगर जमात ठहर गई है, फिर भी तुमने इस सुन्नत को अदा करनी है, इस शर्त के साथ कि आपने ये देखना है कि अगर हम दूसरी रकत के रुकू में, और बाज़ उलमाए किराम ने कहा है दूसरी रकत के कायदा में, सलाम फेरने के लिए जब इमाम साहब बैठते हैं, अगर आपको यकीन है कि 2 रकत हम सुन्नत पढ़ेंगे, हनफी मसलक के हिसाब से 2 रकत अगर हम सुन्नत पढ़ेंगे तो इमाम साहब को दूसरी रकत के रुकू में या फिर कायदा में हम पा लेंगे, तो कहा गया पहले तुम सुन्नत पढ़ लो, फिर नमाज के अंदर फर्द में शामिल हो जाओ। इतनी ज्यादा अहमियत मेरे दोस्तों फजर की सुन्नत की, और इसी तरीका पर हर सुन्नत की अहमियत है कि कमी कोताही जो हमारे नमाज में रह जाती है फर्द में, उसको दूर कर दिया जाता है। तो मेरे भाई, दूसरा जो चेक पोस्ट होगा उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमसे नमाज के ताल्लुक से पूछेगा। अब अगर हमारी नमाज सही नहीं होगी, हमने नमाज के अंदर डुम्मे मारे हैं कि जुम्मा का जुम्मा और बीच में सारा का सारा डुम्मा, कि सिर्फ हम जुमे के मुसल्ली, जुमे के मुसलमान बन करके रह गए, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। इसलिए अगर पुल सरात के ऊपर दूसरे चेक पोस्ट से गुजर करके आगे हमें जाना है, तो उसके लिए इस दुनिया में हम सबों को नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। हम खुद भी करें, अपने घर में बीवी बच्चों को भी हम समझाएं कि वो नमाज पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा जो बातें रह गई हैं और मजीद बातें इंशाअल्लाह आने वाले जुमा को बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात सुन्नत ने पढ़े वो पढ़ लीजिए, अपनी अपनी जगहों पे खड़े होकर के सफ़ों को दुरुस्त फरमा लीजिए।